بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے یہ جو تمہیں گنتی کے روزے دیے ہیں، اس سے دینے سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اب اگر ہم 30 یا 29 روزے جو ہمیں ملتے ہیں ہم رکھتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو اس روزوں کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے، کیا وہ ظاہر ہوا؟ چونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تو وہ جو کام کراتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ آتا ہے۔ تو اگر ہم نے روزے رکھے 30 یہ، اور ہمیں وہ جو قرآن کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، تو پورا نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 30 دن یا 29 دن صرف بھوکے رہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بیسیکلی روزہ جو ہے وہ نگرانی ہے آپ کی اپنی، آپ کو روزہ جو ہے آپ کی اپنی نگرانی کا طریقہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنی نگرانی کریں اس روزے کے ذریعے، اور یہ عادت ڈالیں اپنی۔ جس طریقے سے روزے میں ہم حلال چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں، اس وقت تک کے لیے جو حکم آیا کہ فجر سے اور مغرب کی اذان تک ہم حلال چیزوں سے بھی روکے رہتے ہیں، تو حلال چیزوں سے روکنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے تقوی جو ہے وہ بڑا محتاط انداز کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو تمہیں اس سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ صرف تمہاری زبان کا روزہ نہیں ہے، تمہارا پیٹ کا روزہ نہیں ہے خالی، کہ تم نے پیٹ خالی رکھا اپنا تو تم روزہ ہو گیا تمہارا پورا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کی نعمتوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اور میں ان دنوں میں اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ تو نعمت بڑھانے سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم روٹی زیادہ کھانے لگتے ہیں یا ہم عام روٹین سے ہٹ کر چیزیں فروٹ وروٹ کھانے لگتے ہیں۔ نعمت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے تقوی، کہ میں تمہارے تقوی کو بڑھا دیتا ہوں، تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف خالی پیٹ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم روزدار ہوتے ہیں اور ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان بھی روزے سے ہو گئی، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو گئی، ہمارا کان بھی روزے سے ہو گیا، ہمارے ہاتھ بھی روزے سے ہو گئے، اور ہمارے پاؤں بھی روزے سے ہو گئے، ہمارے ارادہ بھی روزے سے ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کیا آنکھ کا روزہ ہے آپ کا؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جس چیز کے دیکھنے کا حکم دیا وہ دیکھو، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی برائیاں نہ سنو، بری باتیں نہ سنو۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ برا نہ دیکھو، فحش نہ دیکھو، ان چیزوں سے رک جاؤ، جس کو اللہ نے تمہیں روکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی غیبت نہ کرو، اس کو غلط استعمال نہ کرو، اس سے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی دل آزاری مت کرو۔ ہاتھوں سے مراد روکنے کی یہ کہ تمہارے ہاتھ سے کسی تمہارے بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ تمہارے پاؤں کے روزے سے مراد یہ کہ تمہارا پاؤں صرف اللہ کے راستے کے لیے اٹھے، گناہ کے راستے پہ نہ اٹھے، یہ نیکی کے راستے پہ جائے گی۔ تو جب تک ہم یہ ارادہ کر کے، پختہ کر کے، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پورے اپنے حواس خمسہ کو روزے میں نہیں لاتے، اس وقت تک روزہ نہیں ہوتا ہمارا۔ اور پھر پیٹ کا روزہ تو مختصر ہے کہ 30 دن یا 29 دن کا ہے، لیکن تمہارے حواس خمسہ کا روزہ تو پورے سال کا ہے، اور پھر وہ سال پوری عمر میں تبدیل ہو۔ تو جب تک تم اپنی نگرانی نہیں کرتے، اپنی نگہبانی نہیں کرتے، آپ کے روزے کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ اور وہی روٹین جو ہماری عام حالت میں بس بھوکے رہنا ہے خالی، اور باقی روٹین ہماری وہی ہے، ہم برائی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، برا بھی دیکھ رہے ہیں، برا بھی سن رہے ہیں، سب کام الٹے سیدھے کر رہے ہیں، کسی کام میں رک نہیں رہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا بڑا اس میں کمال ہے۔ گویا تو جو روزہ کھول رہا ہے یا جو روزہ رکھ رہا ہے وہ تیرا رزق کیسا ہے۔ اب میں اگر حرام کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، بے ایمانی کے پیسے سے، ملاوٹ کے پیسے سے، لوٹ مار کے پیسے سے، ذخیرہ اندوزی کے پیسے سے، ناجائز منافع خوری کے پیسے سے اگر میں روٹی لے کر، آٹا لے کر آتا ہوں، روٹی پکواتا ہوں، نعمت دلاتا ہوں، فروٹ لاتا ہوں، دودھ لاتا ہوں، کھجلے پھینی لاتا ہوں، اور اپنا بڑا دسترخوان سجا لیتا ہوں، تو وہ روزہ جائز ہو گیا میرا؟ اگر حلال رزق سے تو نے سوکھی روٹی کھا کے پانی پی لیا تو یہ روزہ ہو گیا تیرا، اور اگر تو نے ساری نعمتیں سجا کر اور حرام کے پیسے سے سب کچھ کر کے اور روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرام سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب
تو حلال کام حرام سے کرنا چاہ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مسلمانوں کا بڑا کمال ہے یہ بات کا، ہم حلال حرام ہر چیز میں دیکھتے رہتے ہیں، مگر مزے کی بات یہ کہ جیب میں حرام پیسے ڈال کے حلال چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہے ہماری، یہ گمراہ ہیں ہم۔ تو ہم پہلے اپنی کمائی پہ نظر کریں کہ گویا ہماری کمائی کیسی ہے، وہ ایسی ہے کہ جس سے رزق کھایا جا سکتا ہو۔ عام حالت میں چلو تم کرتے ہو، تمہاری زندگی کی روٹین ہے، لیکن یہ ٹائم تو ایک ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، اور تقویٰ تو خدا سے ڈرنے کا نام ہے۔ کب ڈرتے ہو تم خدا سے؟ تم روزہ رکھ کر بھی احسان کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے روزے نہیں ہوا کرتے۔ روزے کے لیے سب سے پہلا اب جو قانون ہے وہ ہے رزق حلال، اگر وہ نہیں ہے تو روزہ ہی نہیں ہوا سرے سے۔ اور جس کو تو روزہ کہہ رہا ہے پھر وہ روزہ ساہون ہو جاتا ہے، اور ساہون بھلائی نہیں لاتی۔ ساہون کے بارے میں ہے کہ یہ خرابی ہے، اور وہ خرابی لاتی ہے۔ پھر جب تیرا رزق جائز نہیں ہے تو تیری نماز بھی ساہون ہے، تیرا روزہ بھی ساہون ہے، تو تیرا بھوکا رہنا بھی ساہون ہے۔ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لقمہ جو حرام کا کھا لیتا ہے اس کی 40 روز دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہی قبول نہیں ہوئی اس کی 40 دن تک۔ آج سائنس کی لاجک ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں اس سے جو کیلوریز پیدا ہوتے ہیں وہ 40 روز تک ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، اور جو ہم کھائی مسلسل وہی رہے ہوں۔ اسلام گویا خالی روزے رکھنے کا نام یا تقوی کا نام نہیں رہ جاتا، یا اسلام خالی جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اور اس پورے ضابطے کو جب تک آپ نہیں اپناؤ گے کسی ایک چیز کو فوکس کرنے سے آپ کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر اسلام میں سے خدمت اور انسانیت نکال دی جائے تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ عبادت، اور عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں، تمہاری عبادت کی کیا ضرورت ہے اتنے فساد پھیلا کے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف روزے کو، نماز کو یا ان چیزوں کو صرف اسلام سمجھ لیا۔ پورا اسلام یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حرام سے رکھا یا حلال سے رکھا، روزہ ہے ہمارا، بس ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام پورا ضابطہ حیات کا نام ہے، اور جب تک کہ اسلام کے تمام ضوابط اور قوانین پر عمل نہیں کرتے آپ، تب تک نہ آپ کا روزہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ آپ کی نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ یہی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمائی پر توجہ دینی چاہیے کہ گویا ہم جو کما رہے ہیں وہ ہم کیسا کما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسی حرام کمائی سے اولاد پال رہے ہیں، اب وہی پیسہ اس کے جسم میں جا رہا ہے، اسی سے وہ پرورش پا رہا ہے۔ کل وہ فرما بردار نہیں ہوتا، نافرمان ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو میرا اولاد نافرمان ہے۔ کیسی اولاد دی؟ اس نے تو بہت سیکھ دی تھی، بالکل فطرت اسلام پہ دی تھی تجھے، لیکن تو نے جو اس کی پرورش کری ہے وہ کس پیسے سے کری ہے؟ تو بات یہی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے انسانیت کا، اخلاق کا، اور بھوکے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں بھوک کا احساس ہو مالداروں کو، کہ غریب آدمی تو ہر روز ایسے رہتا ہے، تجھے تو پھر بھی 29 دن رہنا ہے، 30 دن رہنا ہے۔ اس غریب آدمی کا خیال کر، اس نیچے طبقے کو دیکھ کہ جو ہر وقت اس مشکل میں، اس پریشانی میں موجود ہے۔ یہ روزہ جو ہے ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے۔ جب ہم ایثار، قربانی، توکل کرتے ہیں اس ذات پر، اور اس ذات کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، کیا برا ہے؟ ہم نے اگر 10 سال، 20 سال، 50 سال سے کر رہے ہیں، اور اگر اب معافی مانگ لیں ہم اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو دیتا ہی ہر ماہ، ہر سال یہ مہینہ اسی لیے تمہیں کہ تاکہ تم باز آ جاؤ، تم معافی مانگ لو، وہ تمہیں قبول کر لے، تم واپس آ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ اسی لیے ان مہینوں میں عبادت بھی بہت قبول کی جاتی ہے، اور اس کا بہت ثواب اجر دیا جاتا ہے، توبہ کا بھی بڑا اجر دیا جاتا ہے، خیرات زکوٰۃ کا بھی بڑا اجر دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے میں آتا ہے منافع خوری، مسلمان لگ جاتے ہیں حقیقت میاں ہیں، جو چیز اس مہینے سے پہلے 10 روپے کی تھی وہ 15 روپے کی ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان پھر کہاں ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ ہمارا سارا عمل مل کر روزہ بنتا ہے، ورنہ خالی روزہ کچھ نہیں ہوتا۔